ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ سائرس دی گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا اور انہیں فنڈز بھی دیے کہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بنا جو اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا، جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودیوں کو یہاں سے 600 سال تک باہر نکال دیا، The Great Roman Empire، اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودی رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے، اور رومن امپائر نے بیت المقدس، جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا، دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن امپائر نے فلسطین اور یروشلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہوئے نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر دیا، جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بنے جن کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ کی امپائر بہت بڑی۔ آخر مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مسلمان ایک دن یروشلم ضرور فتح کرے۔ آج مسلمانوں کے پاس دو آپشن، یا تو یروشلم کو اسی طرح تباہ کیا جائے جو اس سے پہلے باقی بادشاہوں نے کیا، اور یا اس کا سیز محاصرہ کرنا۔ آخر 6 مہینے بعد یروشلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا تھا، تو وہ خود صبح بن کر سفرونیس سے ملنے گئے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اپیرنس بالکل حضرت عمر سے ملتی جلتی اور دونوں کی ہائٹ بھی بالکل سیم، اور وہ 7 فٹ، لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہے، وہ مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت عمر سب سے طاقتور بادشاہ تو یروشلم بلانا پڑا۔ سفرونیس فل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل قرار دیتی کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے نہیں آ رہے، لیکن سفرونیس اور پورا یروشلم دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا غلام نہیں پڑ جاتا ہے، اور بادشاہ خود بالکل عام پیدل چل رہا ہے۔ یہ منظر یروشلم والوں کے لیے بہت شاکنگ کیونکہ اس سے پہلے جب کسی بادشاہ نے یروشلم پر فتح حاصل کی اس نے ایک سٹی کو تباہ و برباد کر دیا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا، لیکن اب یہ ایک بادشاہ ہے جو ان سارے سے زیادہ طاقتور لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل عام کپڑوں میں، ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے سارے ریلیجنس کو ہٹا دیا اور باہر کوئی خون بہایا۔ سفرونیس نے یروشلم کو حضرت عمر کے حوالے کی، انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو یروشلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر نے اس کی شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی، اور اس طرح پہلی دفعہ یروشلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد آلموسٹ 350 سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی یروشلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ رہنے لگے، لیکن پھر 350 سال بعد کرسچن یروشلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے آپس میں بہت لڑائیاں چلی جس کا فائدہ اٹھاتا یروشلم کو فتح کر دیا، اور یروشلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا اور مسجدوں اور سرجن شریف تباہ کر دی، اور جس کی وجہ سے یروشلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا، اور ایون مسجد اقصی کو بھی مسجد سے ایک پیرس میں بدل دیا۔ یہودیوں کے عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا اپنے آپ کو سینیگوگ میں بند کر دیا، سارے بلڈنگ سے آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا، اور وہ سب صرف ہم نہیں کرتے بلکہ یہ اوتھینٹک ہسٹری کا حصہ ہے۔ کی بات ہے، اس کے بعد ان کروسیڈرز نے یروشلم پر آلموسٹ 90 ایئرز تک حکومت کی، لیکن 90 ایئرز بعد مسلمانوں کے بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے یروشلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر فتح کر دیا، اور اس وقت ساری کرسچن کہ اب صلاح الدین
سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو فتح کیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے بتایا صلاح الدین ایوبی نے ساری ریلیجنس کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے قرآن بنا دیا گیا اسے دوبارہ مسجد کا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ یروشلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کی ہمیشہ ادھر بہت خون بہا ہے، سوائے مسلمانوں جنہوں نے ہمیشہ بالکل پیس اور امن کے ساتھ ایک دوسرے کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیمی ریلیجن یروشلم کے بالکل پیس اور امن کے ساتھ 800 سال تک 800 سال وہ 800 سال بعد اور آج سے 100 سال پہلے جب یروشلم پر عثمانی امپائر کی حکومت جو ورلڈ وار جنگ کے بعد عربوں نے برٹش کے قانون سے عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آتی حکومت تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے گزر گئی۔ تھوڑے ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کی آپس میں جنگ ہو چکی۔ جب برٹش کو یہ علاقے ملے وہ اور یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا کہ اس سے پہلے یہودی یورپ کی ہر فیلڈ بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ ہر چیز میں بہت اسٹرانگ ہو چکی، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئے۔ تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے سب سے ضروری ہے اور پچھلے 1800 سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں ہے۔ تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے زائونزم کی سوچ چھوڑی کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے کسی فلسطین کے علاقے کو چنا اور یہ ملک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرف سے کوشش شروع کی۔ یہودیوں نے مل کر عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ آیا کہ اگر اپنا ملک بنانا تو عثمانیہ سلطنت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے ہی ورلڈ وار 1 کے بعد آٹومن امپائر ختم اور فلسطین آٹومن امپائر سے برٹش کی طرف چلا گیا تو یہودی پوری دنیا سے کسی سیکرٹ پلان سے فلسطین شفٹ ہونا شروع ہوا اور فلسطین کے مسلمانوں کے زمینیں ڈبل ٹرپل پرائز پہ خریدنے لگے کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت۔ برٹش سرکار نے بھی بیلفور ڈکلریشن یہودیوں کے ایک الگ اسٹیٹ ہونے کو سپورٹ کیا تاکہ ورلڈ وار یہودیوں کا سپورٹ اور پیسے دونوں حاصل کریں، اور اسپیشلی ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں ہٹلر سے یہودیوں پر ظلم کے بعد یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونے لگے اور فلسطین میں آہستہ آہستہ لڑائیاں بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے UN نے ایک فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل اور تیسرا جیروسلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں بلکہ یہاں UN کی حکومت ہے اور اس میں سب ریلیجنس کو آزادی ہے، جس پر عرب ممالک نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف ایک دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ایجپٹ، جارڈن، سیریا تینوں کی فوجیں ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئی، لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان سے سائز میں بہت چھوٹا اور جو اس جنگ سے صرف ایک دن پہلے آزاد ہوا۔ اس ہار کی وجہ سے جو پلان UN نے اس جنگ سے پہلے بتایا اس کا صرف 40% علاقہ فلسطینیوں کو اور 60% علاقہ اسرائیل نے فتح کر دیا اور ایون جروسلم کی آدھی سٹی کو بھی فتح کر دیا۔ اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑا بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ بھی تھا، ایون رشیا اور US دونوں کا سپورٹ اسرائیل کے ساتھ۔ اسرائیل نے یہ علاقے فتح کر کے ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کیا اور 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکالا، 7 لاکھ، جس کی وجہ سے فلسطین میں آہستہ آہستہ یہودی زیادہ اور عربی کم ہونے لگے۔ اس جیت کے بعد اسرائیل بہت اسٹرانگ ہے اور پوری دنیا سے اور بھی زیادہ یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد یہودیوں نے اپنے آپ کو عرب کے بالکل سینٹر میں ایک بہت ہی مضبوط حکومت بنا لی، لیکن پھر بھی یہ 2 علاقے ویسٹ بینک اور غازہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ آپ سے 7 سال پہلے 1967 میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہاں جنگ ایک بار پھر شروع ہوئی اور ایک بار پھر ایجپٹ، جارڈن، ورسز یہ چھوٹا سا اسرائیل۔ صرف 2 دنوں میں اسرائیل نے تینوں ملکوں کو ہرا دی اور صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے اپنا سائز 3 گنا بڑھا دیا۔ عرب ممالک دوبارہ اپنے سے ایک بہت ہی چھوٹے ملک سے بہت ہی بری طرح ہار گئے۔ یہ ایسا ہے کہ آج حبیب
حزب اللہ سے ہار گئے اور وہ بھی 2 مرتبہ. عرب ممالک کے 2 دفعہ اسرائیل سے ہارنے کے بعد ان کے عوام اپنے نیشنلسٹ حکمرانوں کے خلاف ہو گئے اور نیشنلزم قومیت کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ کی طرف بڑھنے لگے. مسلم برادر اخوان المسلمون جو مصر کے ایک اسکول ٹیچر حسن البنا اور جو ایک پاکستانی اسکالر مولانا مودودی کے خیالات سے انسپائر. اس سے پہلے اخوان المسلمون کا عرب میں صرف مذاق ہوتا ہے، لیکن اس ہار کے بعد اخوان المسلمون نے عرب عوام سے کہا کہ یہ جنگیں عرب کے مسلمان نہیں بلکہ یہ نیشنلسٹ ہارے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور ان کا کوئی، جس کے بعد عرب کے عوام اس نئی سوچ مسلم بردرہڈ کی طرف آنے لگے. حماس کی اقوام المسلمین سے انسپائرڈ ایک گروپ ہے، لیکن اقوام المسلمین وائلنس کے خلاف. اس جیت کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک، غزہ اور یروشلم سب کا قبضہ کر لیا اور آج تک یہ سارے علاقے اسرائیل سے دوبارہ کوئی بھی نہیں جیت سکا. فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ. فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کو تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں. اس کانفلکٹ کی ہسٹری پر مختصر نظر ڈالتے ہیں. اسلامیہ اور عالمی انقلاب کا کنٹرول تھا. اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے. ایک ایسی ویڈیو جاری کی گئی ہے کہ جس کو دیکھ کے اسرائیل میں اس وقت تکلیف پھیل رہی ہے. وہ اسرائیل جو حماس میں غزہ میں ایک ایسی لائن بنا رہا ہے جس میں اپنے خطوں کی ایسی کی جا رہی ہے کہ جس کے اوپر مستقبل کے اندر بھی کنٹرول حاصل کیا جا سکے. اسی بیچ کے اندر اگر حماس کی طرف سے یہ جو سن یعنی جلد کا پیغام شامل کرتے ہوئے اس ویڈیو کا جو پیغام اسرائیل تک پہنچایا گیا یہ وہاں پر تفصیلی ڈالنے کے لیے کافی لیکن حماس نے حال ہی میں ایک تشویش انگیز ویڈیو ڈالی جس میں غیر شراب خدا مرد اور ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ سن یعنی جلد یہ ویڈیو عموماً حماس کی طرف سے ذہنی اور مذاکرات کے لیے دباؤ بڑھانے کے بعد سے جان کیا تاکہ وہ اپنی شرائط کو پیش کر سکے یا قیدیوں کے حوالے سے مزید خطرات کا اظہار کر سکے. ویڈیو میں دکھایا گیا اور ویڈیو کے جاری ہونے کے حوالے سے تفصیلات بھی سامنے نہیں آ سکتی. اس دنوں کے اندر اس وقت کیونکہ اسرائیل میں اندرونی باتیں عوام کا پریشر اسرائیلی حکومت کے اوپر اس حد تک بڑھ رہا ہے کہ ہمارے لیے باقی کے لیے حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں. وہ اپنی حکومت کے اوپر لبنان سے کیے جانے والے معاہدے کے بعد مزید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہی معاہدہ ہم ناس کے ساتھ بھی کر کے جنگ بندی کر کے ہماری یرغمانی واپس لائی جائے. ہمارے ہاسٹیجز ان کے پاس مزید نہیں رہنے چاہیے اور انہوں نے اس بات کیا جس سے حماس یہ فیل کر چکی ہے کہ ان کے کئی ہاسٹیجز جو ہے وہ اسرائیل کے حملے کی وجہ سے ہی جاں بحق ہو چکے ہیں یا وہ مارے جا چکے ہیں. وہ اس وقت زندہ موجود ہے. جیسے مزید حکومت کے اوپر بڑھتا چلا رہا ہے. دوسری طرف نئی قاتل ہے حسن البنا کے مقابلے میں وہ غیر لچکدار موقع پر تیار کر سکتے ہیں جو کہ خاص طور پر اسرائیل کے ساتھ حالیہ تنازع میں واضح طور کے اوپر سامنے آیا. ایک ملا والا معاملہ بھی ٹھنڈا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. حماس کو تو ڈیل کرنا الگ. نئی قاتل کی قیادت میں حزب نے سخت موقع پر اختیار کیا جہاں وہ جنگ بندی یا مذاکرات کی طرف کم ہی مائل نظر آتے ہیں اور ہمیشہ اپنی نظامتی حکمت عملی کو ترجیح دیتے ہیں. یہ موقف ایک طرف تو ان کی ذاتی جنگی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف کیا اس کا تعلق حزب اللہ کے اندرونی اختلافات اور اس کی ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی شراکت داری سے ہے. اس سے کیوں اسرائیل یہ کرتا ہے کہ اندرونی اختلافات ان کے پیدا ہو چکے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ اندرونی اختلافات کیوں پیدا ہوں گے کہ جب بیک بون ہی ایران سمجھا جاتا ہے جب وہ تمام تر اسلحے کی سپلائی ایران کی چین سے ہوتی ہے تو اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں. اصل میں اسرائیل کہتا ہے کہ کبھی کبھی سیاسی مقامات اور عالمی دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات کی طرف بڑھتے تھے لیکن نئی مقاصد نے اس سے زیادہ سخت موقف اختیار کیا. وہ اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ نہ صرف ایک فوجی تصادم ہے بلکہ یہ ایک بڑے عالمی اور نظریاتی مقابلے کا حصہ ہے جس میں حزب اللہ کی مزاحمت کو حیاتی طور پر اہم سمجھا جاتا ہے. اور ہم حیاتی طور پر غیر اہم کیوں
اس کے علاوہ نئی قاسم کی قیادت حزب اللہ نے اپنے جنگی عزائم کو مزید واضح کیا اور ان کا پیغام عالمی برادری خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ حزب اللہ کسی بھی صورت میں اپنی نظریاتی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دوسری طرف اسرائیل جو ڈیفنس فورس ہے